بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو الطياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابز الغنم. وہاں سے سبق نہیں جاتا اور سے باب ما یقع من النجاسات فی الثمن والماء، پانی اور گھی اور تیل میں جو نجاستیں گر جائیں ان کا حکم۔ اصحاب ظواہر کا کہنا یہ ہے کہ پانی کو اللہ نے پاک بھیجا ہے دنیا میں، لہذا یہ پاک ہی رہے گا، کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ پانی میں نجاست گر جائے، کم گر جائے، زیادہ گر جائے، تغیر ہو جائے، تغیر نہ ہو، کسی صورت کے اندر بھی پانی کی طہارت متاثر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے پاک بنا کر کے اتارا ہے، پاک ہی رہے گا، اس کی طہارت اور صفت تطہیر یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اصحاب ظواہر کا فیصلہ ہے، ان کا مسلک ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف۔ ان کے علاوہ پوری امت ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہے کہ پانی میں کوئی نجاست اگر گرے گی تو پانی ناپاک ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا کب نہیں ہوگا اس کی تعیین میں فقہا کا اختلاف ہے۔ سمجھئے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہے اس روایت پر جس میں 2 مٹکے پانی کا ذکر ہے، یعنی تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ قلیل پانی اور کثیر پانی کا حکم علیحدہ ہے۔ قلیل پانی میں اگر نجاست گر جائے تو نجاست معمولی سی گرے یا بہت زیادہ گرے، نجاست کے گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا، اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہوئے ہو تب بھی اور ظاہر نہ ہوئے ہو تب بھی، پانی کے اوصاف میں تغیر ہوا ہو یا تغیر نہ ہوا ہو، بہر صورت قلیل پانی نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کثیر پانی صرف نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ کثیر پانی تب ناپاک ہوگا جب گرنے والی نجاست کی وجہ سے پانی کے اوصاف کے اندر تغیر ہو جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے، اس کی کیفیت بدل جائے، تو اب ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ قلیل پانی کے اندر نجاست گر جانا ہی پانی کے ناپاک ہونے کے لیے کافی ہے، اور کثیر پانی کے اندر ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ تغیر اوصاف کی صورت میں پانی ناپاک قرار دیا جائے۔ لیکن قلیل کس کو کہیں گے اور کثیر کس کو کہیں گے، اس کی تعیین میں چاروں ائمہ کی آراء مختلف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھی؟ بس لیکن یہ سمجھ رہے ہو نا، پانی کے ناپاک ہونے کے سلسلے میں ائمہ اربعہ یک زبان ہے کہ قلیل پانی کے اندر نجاست گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا، اور کثیر پانی کے اندر ناپاکی کا حکم جب ہوگا جب تغیر اوصاف ہو، تغیر اوصاف نہیں ہوگا تو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ قلیل کس کو کہیں گے، کثیر کس کو کہیں گے، اس میں ان کا اختلاف ہے چاروں کا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ کثیر اور قلیل یہ اضافی چیز ہے، یعنی کوئی خاص مقدار ہم طے نہیں کریں گے کہ اتنا پانی قلیل ہے اور اتنا پانی کثیر ہے، بلکہ یہ اضافی چیز ہے۔ نجاست کا اور پانی کا ہم تقابل کریں گے، دونوں میں جو چیز زیادہ ہوگی اسے کثیر کہیں گے، جو کم ہوگی اسے قلیل کہیں گے۔ 1 لوٹا ہے، 10 لوٹے ہیں،
20 बाल्टी है, बड़ा हौज है, बड़ा तालाब है, इससे बहस नहीं। जिस पानी के अंदर नजासत गिरी है उस पानी के मुकाबले में नजासत कितनी है। 1 लोटा पानी है, उसमें नजासत गिरी है, तो इस 1 लोटे के एतबार ही से हमको देखना है और किल्लत और कसरत का फैसला करना है। अगर दुहूर असर हो गया तो हम कहेंगे कि पानी कलील है, क्योंकि नजासत उस पर गालिब आ गई, और जो गालिब आता उसी को कसीर कहते। हमारे सुनते जो जीता वही तो फासिक कहलाएगा ना। अब पानी को हरा दिया नजासत ने, इस पर गालिब आ गया, तो हम कहेंगे कि ये पानी कलील है, नजासत की वजह से नापाक हो गया। नापाकी गिरी और पानी पर उसका कोई असर नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे कि पानी कसीर है और नापाकी इसको गालिब नहीं आ सकती इस पर। तो वो कहते हैं कि क़िल्लत और कसरत ये इजाफी चीज़ है, इसके लिए कोई महदूद मिक़दार मुतअय्यन नहीं की जा सकती। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के राय ये कि 2 मटके पानी ये कसीर है और 2 मटके से कम हो तो ये कलील है। लिहाजा 2 मटके से पानी कहीं कम कहीं है, उसमें तो नजासत गिरती पानी नापाक, आसार का ज़ुहूर हुआ हो या ना हुआ हो, और 2 मटकों से ज़्यादा हो तो उस पानी को कसीर कहेंगे। उसमें अगर नापाकी गिरी है तो गिरते पानी को नापाक नहीं कहेंगे, बल्कि जब तक उसको पाक मानेंगे जब तक पानी के औसाफ में तग़य्युर न हो जाए, नजासत के असरात उस पानी पर गालिब आ जाएं, तब जो है नजासत का फैसला करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की राय कसरत और क़िल्लत के सिलसिले में ये है कि इसका दारो मदार पानी के फैलाव पर है। कितनी दूर तक वो पानी फैला हुआ है। अगर इतनी दूर तक पानी का फैलाव है कि एक तरफ आप बैठकर उसमें से पानी ले बाल्टी डाल कर वहाँ बैठ कर के वुज़ू करें, वहाँ से पानी लेकर गुस्ल करें, तो जब भी आप पानी के अंदर हाथ डालेंगे तो पानी में हरकत होती है। लोटा बाल्टी डालें हरकत होती है। कि जहाँ आपने पानी डाला है यहाँ की हरकत दूसरे किनारे तक हो गई तो ये कलील पानी, और इधर आपने पानी का इस्तेमाल शुरू किया उधर तक इसका असर नहीं पहुँचा तो फिर ये कसीर है। समझ में आ रही बात। तो पानी का फैलाव इसके ज़रिए जो है क़िल्लत और कसरत का फैसला किया जाएगा। अगर पानी का फैलाव इतना है कि एक से दूसरी तरफ, एक तरफ के इस्तेमाल से दूसरी तरफ हरकत पैदा नहीं होती तो इसको कहेंगे कसीर। और अगर ऐसा नहीं है, इधर इस्तेमाल किया परली तरफ भी जाकर के हरकत पैदा हो गई, ये पानी वहीं तक खिलता हुआ चला गया, तो फिर इसको कसीर कहा जाए, कलील कहा जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन ये फैसला करना आवाम के लिए, हर कस व नाकस के लिए ज़रा दुश्वार है। तो बाद के फुक़हा ने आवाम की सहूलत के पेश नज़र हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ताबीर दह दर दह से कर दी। यानी अगर किसी पानी का फैलाव इतना है कि इस किनारे से उस किनारे तक 10 फीट, उस किनारे से इस किनारे तक 10 फीट, तो ये कफ़ीर है। इससे कम हो तो कलील है। अब हमारी हनफी किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है, इसलिए कि आवाम के एतबार से इसको समझना आसान है कि अगर 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा है तो वो कसीर है, इससे कम पानी का फैलाव है तो फिर वो कलील है। बात समझ में आ गई आपको। तो हमारे यहाँ किल्लत और कसरत का फैसला पानी के फैलाव पर मबनी है। अगर फैलाव 10 बाई 10 है, यानी इतना है कि एक तरफ इस्तेमाल करने से दूसरी तरफ तहक्कुक नहीं होता है, उस पर कसीर का हुक्म लगाएंगे। और अगर इतना कम है कि इधर इस्तेमाल करो तो उधर हरकत होती है तो उसको किल्लत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। और आवाम की सहूलत के लिए फुक़हा के हैं इसकी ताबीर क्या नाम है, दह दर दह। और ये दह दर दह की जो ताबीर आई है ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के सबक से आई है। जब आप किल्लत और कसरत का ये मसला पढ़ा रहे थे कि यहाँ से इस्तेमाल करो तो वहाँ हरकत होती है कि नहीं होती है,
تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بات آخر کتنے پانی میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد دیکھ رہے ہیں، یا بس جتنی بڑی میری مسجد ہے نا، اگر اتنا پھیلاؤ ہو تو پانی کثیر کہلائے گا، اتنے کم ہو تو قلیل کہلائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اب اس مسجد کو ناپ کر کے دیکھا تو وہ 10 درجے تھی، 10 ہاتھ یوں 10 ہاتھ یوں۔ تو یہی سے پھر بعد کے فقہا نے عوام کی سہولت کے لیے یہ کہہ دیا کہ کثرت کا مطلب ہے 10 در 10 ہاتھ لمبا، اگر پانی کا پھیلاؤ 10 ہاتھ تک لمبا 10 ہاتھ تک چوڑا ہے تو وہ کثیر کہلائے گا، اس سے کم ہے تو وہ قلیل کہلائے گا۔ بات سمجھ شریف میں آگے فقہا کا جو مذہب ہے، دیکھو ایک ہے فقہا کے اقوال اور ایک ہے ان اقوال کی بنیاد۔ صرف اقوال آپ نے رٹ لی تو بصیرت پیدا نہیں، ان اقوال کے پیچھے بنیادیں کیا ہیں، کس اصول کی بنیاد پر کس امام نے وہ بات رکھی ہے۔ اگر وہ اصول آپ کے ذہن میں آ جائیں تو پھر آپ کے اندر علم پختہ ہو۔ صرف اقوال کو یاد کرنے سے آپ عالم بنیں گے، اور ان اقوال کی بنیادیں کیا ہیں اگر ان کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو فقیہ کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ برکتہ اپنے سبق کے اندر اقوال کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں کہ کسی فقیہ کا یہ قول آخر کس بنیاد پر ہے۔ ان بنیادوں کو سمجھ لیا تو پھر پوری بات کو سمجھنا اور یاد رکھنا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا فیصلہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ القاری اردو زبان کے اندر، اس میں بھی حضرت نے اس چیز کا خاصا اہتمام فرمایا ہے۔ تو وجہ سمجھ گئے نا، بنیادیں بھی سمجھ گئے نا اقوال کے ساتھ ساتھ۔ اب حدیثوں کو دیکھیے، وقال الزہری لا بأس بالماء ما لم یغیرہ طعم او ریح۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک نہ تبدیل ہوا ہو اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ، یعنی جب تک تغیر اوصاف نہ ہو جائے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جب پانی کثیر ہو تو یہ حکم ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کثیر پانی کے لیے ہے، قلیل پانی کے لیے فتویٰ نہیں ہے۔ وقال حماد لا بأس برئش المیتۃ۔ دیکھو اصل مسئلہ تو پانی میں نجاست گر جائے یا کھانے اور پینے کی کسی چیز میں نجاست گر جائے، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ لیکن ضمناً ایک مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جانور کے وہ اعضاء جن میں حیات حلول کرتی ہے وہ تو مرنے کے بعد سب ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جن اعضاء کے اندر حیات حلول نہیں کرتی ہے، جن میں خون کی گردش نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی میں بھی پاک ہیں اور مرنے کے بعد بھی پاک ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ضمناً اس میں لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے۔ یہ جو دوسرا لائے ہیں قول حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اسی ضمنی مسئلے کے متعلق ہے، پانی کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ تو اوپر جو اصل مسئلہ ہے، باب کا اصل موضوع ہے، اس کے لیے تو امام زہری کا فتویٰ لائے، اور ضمناً جو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں جانوروں کے اعضاء کا مسئلہ کہ کون کون سے اعضاء پاک ہیں، کون کون سے اجزاء پاک نہیں ہیں، اس ضمنی مسئلے کے لیے حضرت حماد کا فتویٰ لائے لا بأس برئش المیتۃ، مردہ پرندے کے پروں میں کوئی حرج نہیں، یعنی کسی پرندے کا پر جس پر کوئی خارجی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، اگر وہ پانی کے اندر گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پر ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حیات حلول نہیں کرتی ہے، یعنی خون اس کے اندر گردش نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ گیا۔ وقال الزہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ،
اسی طریقے سے یہ بھی ضمنی مسئلے کے واسطے لائے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مردار جانور کی جیسے کہ ہاتھی وغیرہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتشطون بہا، میں نے اسلاف گزشتہ زمانے کے علماء کو متقدمین میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھی دانت کی کنگھی سے کنگھی کیا کرتے تھے، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، اور ان ہڈیوں اور دانتوں سے بنے ہوئے برتن میں رکھا ہوا تیل بدن پر لگایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں پاک ہیں، اگر یہ چیزیں ناپاک ہوتی تو ان میں رکھا ہوا تیل بھی ناپاک ہو جاتا، ان سے بنی ہوئی کنگھی بھی ناپاک ہو جاتی، لہذا اس کو سر کے اندر استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہاتھی کی ہڈیوں سے بنے ہوئے سامان کو علماء بلا تکلف استعمال کرتے تھے، معلوم ہوا کہ وہ ہڈیاں پاک ہیں۔ جب ہاتھی کی پاک ہے تو دوسرے جانوروں کی بھی سمجھے، تو ہڈیاں ہیں، ناخون ہیں، بال ہیں، یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ہیں۔ البتہ خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کی یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، زندہ کی بھی اور مردہ کی بھی۔ باقی جتنے جانور ہیں وہ نجس العین نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں، ان کے بال اور ان کے دانت، یہ سب چیزیں زندگی میں بھی پاک ہیں اور مرنے کے بعد بھی پاک ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ لا یرون بہ باطا، ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں محسوس فرماتے تھے۔ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس بتجارت الحاج، ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور تجارت پاک چیزوں کی جائز ہے، ناپاک چیزوں کی جائز۔ جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت میں کوئی گناہ نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں آ گری، گھی میں گری اور گر کے مر گئی، تو حضرت وہ گھی اب پاک رہا کہ ناپاک رہا؟ آپ نے فرمایا القوہا وما حولہا، چوہیا کو نکال کے پھینک دو اور اس کے آس پاس جو گھی ہے اس کو نکال کے پھینک دو، وَكُلُوا ثَمَنَكُمْ، اور اپنے باغ کی گھی کو کھا لو۔ دیکھو گھی، روغن، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جمع ہوا اور ایک سیال، پگھلا ہوا۔ تو پگھلے ہوئے کے احکام علیحدہ ہیں اور جمے ہوئے کے احکام علیحدہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں اندر جمے ہوئے جامد گھی اور روغن کا حکم بیان کیا گیا، سیال کا نہیں، اور دلیل اس کی لفظ ما حولہا ہے کہ جو اس کے آس پاس ہے اسے پھینک دو، اور آس پاس کا تعین جو ہے وہ جمے ہوئے کے اندر، جامد کے اندر ہو سکتا ہے، سیال کے اندر، پگھلے ہوئے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے یہ حکم کہ جہاں جہاں جو حصہ چوہیا کے بدن سے مس ہوا ہے وہ ناپاک اور باقی پاک ہے۔ یہ مطلب اس حدیث کا کہ چوہیا اگر جمے ہوئے روغن کے اندر مر گئی گر کر کے تو اس کے بدن کے جو آس پاس ہے روغن جمع ہوا، جو اس سے متصل اور مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، وہ تو ہو گیا ناپاک، اور جو باقی ہے وہ علی حالہ پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سیال ہے، پگھلا ہوا ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر چوہیا گر کر کے مر گئی تو چاہے وہ پورا ایک کنشتر ہو، چاہے پورا ایک ڈرام ہو، وہ سارا کا سارا ناپاک، ناقابل استعمال ہو۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا سیال گھی، روغن اور تیل جس میں چوہیا یا اس جیسا کوئی جانور گر کر کے مر گیا یا کوئی بھی نجاست اس کے اندر آ گئی تو وہ سارا کا سارا ناپاک ہو گیا، اس کا ایک حصہ ناپاک نہیں ہو بلکہ سارا ناپاک ہو گیا۔
اب اس کا کھانا سب کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن خارجی استعمال اس میں شراب جلا لیں، جانوروں کو کھلا دیں، اسے بیچ دیں کسی کو، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، بعض فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو حضرات اجازت دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کھانے کو منع کیا گیا ہے، تو کھانے کے احکام علیحدہ ہیں اور خارجی استعمال کے احکام علیحدہ ہیں، اور جو حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے خارجی استعمال کی بھی، وہ حدیث کے لفظ لا تقربوا، اس کے تو پاس بھی مت جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح کے استعمال بھی کرنا جائز اور درست نہیں۔ بہرحال جمے ہوئے گھی اور روغن کا حکم علیحدہ ہے اور سیال کا حکم علیحدہ ہے۔ سیال میں ناپاکی گر جائے تو اس کو کھایا نہیں جا سکتا، وہ ناپاک سارا ہو گیا۔ اب اس کو پاک بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کو پاک کر سکتے ہیں، جب تک اس کو پاک نہ کیا گیا تو وہ ناپاک ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن اگر اس کو پاک کر لیا جائے تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کا استعمال کرنا درست ہو جائے۔ ایسا گھی، ایسا روغن، ایسا تیل جس میں نجاست گر گئی اور وہ ناپاک ہو گیا، اب اس کو پاک کریں آپ، تو بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پاک کرنے کے طریقے لکھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جتنا وہ گھی ہے نا، تیل ہے، اتنا ہی پانی اس میں ملا دو اور اسے چولہے پر رکھو، پکاتے رہو، جتنا پانی آپ نے ڈالا تھا وہ سب ہو گیا، یعنی 1 لیٹر تیل ہے، 1 ہی لیٹر آپ نے پانی ڈالا، اب وہ پانی پھکے گا، ظاہر بات ہے ختم ہوگا۔ جب وہ جلتے جلتے پکتے پکتے 1 لیٹر رہ گیا تو پھر 1 لیٹر پانی ہو ڈالو، پھر پکاتے رہو، پھر وہ 1 لیٹر رہ جائے تو پھر 1 لیٹر پانی ہو ڈالو۔ جب یہ تیسرا لیٹر پانی بھی پھک جائے، اب جو 1 لیٹر تیل بچا ہے وہ پاک ہو گیا۔ 3 دفعے دھونے سے پاک ہوتا ہے نا، تو 3 مرتبہ اتنا پانی ہم نے اس میں سے جلا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی اس کے اندر سے گزر گیا، اور نجس چیز پہ 3 مرتبہ پانی گزارنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے جو تیل ہے، روغن ہے اور گھی ہے، اس میں جتنا وہ ہے نا، اس میں خوب سارا پانی ڈالنا، کم سے کم اس کی برابر ڈالنا، اور اس کو گھول دو، مکس کر دو، پانی میں مل گیا وہ سارا۔ تیل کی، روغن کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو پانی میں ملا دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر آ جاتا ہے، پانی نیچے رہ جاتا ہے اور وہ اوپر آ جاتا ہے، دیکھا نا؟ سالن میں تیل ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، جب تک گرم ہے تو وہ مکس رہتا ہے شوربے میں، اور شوربے کو رکھ دیے جاوے، سالن کو رکھ دیے جاوے، تو کچھ دیر کے بعد میں وہ پانی جو ہے، شوربے کا حصہ پانی، وہ تو نیچے رہ جاتا ہے اور اس کی پکڑی لگ جاتی ہے روغن کی، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ پانی کے اوپر تیرنے لگے گھی تو اس کو ترتیب سے، طرح آہستہ آہستہ ترتیب سے نکالیں۔ اب گھی علیحدہ ہو گیا، پانی علیحدہ ہو گیا، پھر پانی لے کے پھر اسی طریقے سے اس کو گھولو اسے، پھر وہ اوپر آ جائے، پھر ترتیب سے اس کو ہٹا لیجیے، پھر تیسری مرتبہ، تو 3 مرتبہ اس میں پانی ڈال کے ہلا دو اور گھما دو، اور جب وہ پانی کے اوپر آ جائے تو آہستہ، جب 3 مرتبہ ایسا کر لیں آپ تو اب وہ گھی اور تیل اور روغن پاک ہو جائے گا۔ اب آپ چاہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ وبه قال بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فأطرحوه. قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہیا کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی کے اندر گر پڑے، تو آپ نے فرمایا
اس کو نکال لو، اور جو اس کے آس پاس ہے اس کو نکال لو، فترکوہ اور اس کو پھینک دو، جو باقی بچا وہ باقی۔ دیکھو یہ روایت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کرتی ہے حضرت میمونہ، اور حضرت میمونہ سے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں۔ یعنی مرویات ابن عباس میں سے نہیں ہیں بلکہ مرویات میمونہ میں سے، لیکن بعض راویوں نے ارسال کرتے ہوئے میمونہ کا نام ہٹا دیا، عن ابن عباس عن النبی کو بیان کر دیا، جس سے لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ میمونہ کے مرویات میں سے ہے یا عبداللہ ابن عباس کی مرویات میں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معن کا یہ قول یہاں لا کر اس کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ بعض روایتوں کے اندر میمونہ کا نام ثابت کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت میمونہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ کی روایت ابن عباس کی روایت میں سے نہیں ہے۔ حضرت معن فرماتے ہیں کہ ہم سے اس حدیث کو بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہتے میں نے یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 1 2 3 4 مرتبہ اتنی مرتبہ سنی ہے کہ میں اگر گنتی کرنا چاہوں تو گن نہیں سکتا، بے شمار مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کی، اور ہمیشہ انہوں نے یوں بیان کی ہے عن ابن عباس عن میمونہ، یعنی حضرت امام مالک نے جب بھی یہ روایت بیان کی تو میمونہ کے حوالے سے نقل کی، لہذا جن روایتوں کے اندر میمونہ کا نام نہیں ہے وہ روایات مرسل ہیں، اصل میں یہ روایت میمونہ کے مرویات میں سے ہے، ابن عباس کے مرویات میں سے نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ یہاں پر لائے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات آپ کو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أنا معمر عن ابن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفرجت ما لون تفجر دما لون الدم والعرف عرف المسك۔ اس روایت کو لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تغیر سے حکم بدل جاتا ہے، تغیر سے حکم، اگر کوئی چیز ناپاک ہے اور اس میں تغیر ہو جائے، اس کی حیت بدل دی جائے تو اب وہ پاک ہو جاتی ہے، ناپاک نہیں رہتی۔ اور یہ تغیر دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پاک چیز ہے اس میں ایسا تغیر کر دیا جائے کہ اس کی پہلی حقیقت بالکل ختم ہو جائے تو ناپاک بھی ہو سکتی ہو، جیسے انگور کا جوس پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک ہے نا۔ اس میں ایسا تغیر کیا جائے کہ یہ مسکر ہو جائے، اب بھی پاک ہے، ناپاک ہو گیا نا۔ تو کسی شے کے اندر تغیر اس کو ناپاک بھی بنا دیتا ہے، اس کو پاک بھی بنا دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ناپاک چیز کے اندر اگر تغیر ہو جائے تو اس تغیر کی وجہ سے اس کی ناپاکی کا حکم ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھو خون کیا ہے؟ پاک ہے ناپاک؟ ناپاک ہے۔ خون کا ایک خاص حصہ ہرن کے پیٹ میں ایک جھیلی میں جس کو نافہ کہتے ہیں وہاں جمع ہوتا ہے، اور کچھ دن تک وہاں جمع رہتے رہتے اس کی حیت بدل جاتی ہے، تغیر ہو جاتا ہے۔ خون میں بدبو ہوتی ہے، لیکن وہ جو نافہ کے اندر خون جمع ہوتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں اتنی بہترین خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی چند گنی چنی خوشبو اس کا شمار ہوتا ہے، مشک جیسے مشک بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ ہرن بھاگا بھاگا پھرتا ہے تو جیسے مینگنیاں کرتا ہے نا، انہی مینگنیوں کے ساتھ کبھی کبھی وہ نافہ وہ جھلی میں لپٹی ہوئی گانٹ سے وہ بھی گر جاتی ہے،
لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کے اندر جو جمع ہوا حصہ ہوتا ہے وہی مشک ہوتا ہے، اور وہ انتہائی خوشبودار ہوتا ہے، اور دنیا کی خوشبوؤں میں سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے مسک۔ تو اب دیکھیے خون میں تغیر ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب ناپاک چیز کے اندر تغیر ہو جائے تو اس کے لیے پاکی کا حکم آ سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر زخم جو مسلمان کو لگتا ہے اللہ کے راستے میں، کل قیامت کے دن وہ زخم اپنی حالت پر لوٹ آئے گا جب وہ زخم لگایا گیا تھا۔ جس وقت کافروں نے، مشرکوں نے شہید کو یا مجاہد فی سبیل اللہ پر حملہ کیا، تلوار لگی، چھری لگی، گولی لگی، خنجر لگا، بھالا لگا، جو بھی لگا، بدن کے اندر زخم ہوا، اب وہ 2-4 دن یا مہینہ 10 مہینے ہو گئے زندہ رہا، زخم ٹھیک ہو گیا دنیا کے اندر تو، لیکن جب قیامت میں اس مجاہد کو اٹھایا جائے گا تو یہ زخم بالکل پہلا جیسا لگا تھا نا، چاقو لگا تھا، تلوار لگی تھی، بالکل ویسا ہی تازہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر سے ایسے خون بکھرے گا جیسے زخم لگتے وقت میدان کے اندر خون کی فوارے اس کے اندر سے نکل رہی تھی، خون بہ رہا تھا۔ قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر یہ جائے گا تو اس زخم سے اسی طرح خون بہتا ہوا ہوگا، لیکن خون دیکھنے میں خون ہوگا، رنگت تو اس کی خون کسی ہوگی، لیکن خوشبو خون کی بو نہیں ہوگی، بلکہ اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ اب دیکھیے مشک کی خوشبو، اس سے استدلال کیا کہ مشک پاک ہے، تو معلوم ہوا یہ خون بھی اس وقت کیا بن جائے گا، مشک جیسا بن جائے گا۔ تو جب تغیر ہو جائے تو تغیر کی وجہ سے ناپاکی کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور پاکی کا حکم لگ جاتا ہے۔ تفجر، خون بہے گا، دم اللون لون در، لیکن خون کی صرف رنگت ہوگی اور خوشبو اس کے اندر مشک جیسی ہوگی۔ باب البول فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یہ نظافت کے خلاف ہے۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی تالاب ہے، کوئی بڑا گڈھا ہے، تو پانی وہ کثیر ہے، کثیر ہونے کی وجہ سے ٹھہرا ہوا وہ پانی جس پر کثیر کا اطلاق ہو اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ٹھہرا ہوا وہ پانی جو قلیل ہو وہ تو پیشاب کرتے ناپاک ہو جائے گا۔ بڑا تالاب ہے، بڑا حوض ہے، بڑا گڈھا ہے، اس میں اگر پیشاب کسی شخص نے کر دیا تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن یہ نظافت کے خلاف ہے، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ آپ خود ہی اس پانی کو استعمال کرنے میں گھن محسوس کریں گے تو دوسرے بدرجہ والا گھن محسوس کریں گے، تو اللہ کی جو نعمت ہے وہ لوگوں کے لیے ناقابل استعمال ہو جائے گی، اور جن علاقوں کے اندر پانی کی کثرت نہیں ہے وہاں لوگوں کے لیے تنگی اور پریشانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو ٹھہرا ہوا پانی چاہے کثیر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے اندر نجاست اور گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ نجاست سے اگرچہ وہ ناپاک تو نہیں ہوگا کثرت کی وجہ سے، لیکن گھن تو اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جیسے استعمال کی چیزوں کو نجاست سے بچانا ضروری ہے ایسے تقذر اور گھن سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے لوگ اس سلسلے کے اندر بڑی غفلت کرتے ہیں۔ حوض بنا ہوا ہوتا ہے مسجد میں، حوض کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں تم کلیاں کرو، حوض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے پانی لے کے اور باہر وضو کر لو، باہر کی نالی ہے تو استعمال شدہ پانی اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، اگرچہ حوض ناپاک تو نہیں ہوگا مائع مستعمل کے گرنے کی وجہ سے، لیکن گھن تو پیدا ہو جائے گی۔ تو جیسے استعمال کی چیزوں کو نجاست سے بچانا ضروری ہے ایسے گھن اور تقذر سے بچانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات جو آ رہی ہے یہ از قبیل نظافت ہے کہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی اگرچہ پیشاب یا گندگی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا لیکن اس میں تقذر اور گھن پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی بےہودہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان، حدیث پڑھ دی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه
انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے اخیر میں ہیں اور آخرت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ امت دنیا میں تمام امتوں کے بعد آئی ہے، اب کوئی اور دوسری امت نہیں آئی، ساری امت اس سے پہلے آئی، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے معاملات اس امت کے، حساب و کتاب اس کا پہلے ہوگا، جنت میں اس کو پہلے داخل کیا جائے گا۔ تو ہم دنیاوی اعتبار سے اخیر میں ہیں اور آخرت میں سب سے پہلے ہوں گے، تو ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں، دنیا میں آخر ہیں اور آخرت میں اول ہیں۔ دیکھو یہ نحن الآخرون السابقون، اس کا اگلی روایت سے کوئی جوڑ نہیں، پھر کیوں لائے اس کو یہاں پہ؟ حضرات محدثین کے یہاں ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ ان کی اپنی کاپیوں میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کو وہ اس کا سرنامہ بنا لیتے ہیں، اور علامت اور پہچان کے لیے جب بھی اس کاپی میں سے کوئی حدیث نقل کرتے تو پہلے وہ سرنامہ نقل کرتے۔ جیسے آپ مسلم شریف پڑھیں گے تو اس میں بہت سی جگہ آئے گی کہ سند بیان کرنے کے بعد لفظ ہے فذکر منہا احادیث، کہ اس سند سے بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر آگے وہ حدیث، تو فذکر احادیث منہا احادیث، یہ اس کا سرنامہ ہے۔ تو ایسے ہی یہ کیا ہے؟ سرنامہ ہے، کہ جب بھی اس کاپی سے یہ روایت بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ جملہ کہتے ہیں نحن السابقون ولا نحن الآخرون السابقون، ہم دنیاوی اعتبار سے سب سے اخیر میں ہیں اور اخروی اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ آئے گا، یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ نحن الآخرون السابقون کا تو اس باب سے اور حدیث سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں لائے؟ تو نہ اس کا باب سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو مخصوص کاپی ہے اس کاپی سے ہم یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، وبی اسنادہ قال، اور پھر اسی سند سے یہ بیان کیا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، یہ علت بیان کہ ذرا سوچو، تھوڑی دیر میں تم کو وضو کی اور ضرورت غسل کی ضرورت پیش آ جائے، پیاس لگنے لگے تو اسی پانی کو استعمال کرنا پڑے گا، تو کیسا لگے گا تمہیں کہ یار ابھی تو اس میں میں نے پوتا تھا تو اپنے منہ سے پیشاب سے وضو کر رہا، اپنا منہ اور پیشاب پی رہا، انتہا درجے تکلیف ہوگی نا۔ یہ پانی تمہارے استعمال کے لیے بھی ہے، دوسروں کے استعمال کے لیے بھی ہے، اور جس پانی کے اندر حضورت پیدا ہو جاتی ہے، تفضل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے طبیعت انسانی آمادگی ہوتی ہے۔ تو تم یہ بیہودہ حرکت کر کے اپنے لیے بھی اس پانی کو ناقابل استعمال بنا رہے ہو اور دوسروں کے واسطے بھی ناقابل استعمال بنا رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته قال وكان دیکھو فقہا کے یہاں ایک مسئلہ ہے، افتتاح صلاۃ اور بقاء صلاۃ، ٹھیک ہے، ان دونوں کا حکم ایک ہے، یہ دونوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے، یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہے اور اس کو وضاحت سے سمجھیں۔ نماز کی نیت جب آپ باندھیں گے تو تمام فقہا کے نزدیک یہ بات مسلم اور لازم ہے کہ آپ کا بدن اور آپ کے کپڑے ہر نجاست سے پاک ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا بدن نجاست میں آلودہ ہے، آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ نماز شروع کریں گے، وہ شروع فی الصلاۃ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہے ابتداء صلاۃ۔ تو تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ابتداء صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت ہے تو ابتدا صحیح ہے، اور طہارت نہیں ہے تو ابتدا صحیح نہیں۔ بقاء صلاۃ کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ
افتتاح آغاز صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، بقائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط نہیں۔ یعنی آپ نے پاکی کی حالت میں نماز شروع کر دی، نماز شروع کرنے کے بعد اب آپ کے کپڑوں پر نجاست لگ گئی، آپ کے بدن پر نجاست لگ گئی، تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نماز کو پوری کر لو، نماز پوری ہو جائے گی آپ کی۔ اب یہ ناپاکی جو بعد میں لگی ہے اس سے کوئی متاثر نماز آپ کی نہیں ہو سکتی، بات سمجھ گئے؟ تو افتتاح صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، بقائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط نہیں۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کی ابتدا کے لیے طہارت شرط ہے ویسے ہی بقائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے۔ آپ نے طہارت کی حالت میں نماز شروع کی، اب جو ہے کپڑوں پر دوران نماز نجاست لگ گئی، آپ کی نماز ختم، اب ہٹو، پہلے کپڑے کو صاف کرو پھر اس نماز کو دوبارہ۔ نماز شروع کی طہارت کی حالت میں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے بدن پر گندگی اور نجاست لگی، آپ کا بدن ناپاک ہو گیا، تو بقائے صلاۃ کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، لہذا آپ کی یہ نماز باطل ہو گئی۔ اس نماز کو توڑیے، بدن کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ نماز آپ پڑھیے۔ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، ابتدائے صلاۃ اور بقائے صلاۃ دونوں کے لیے طہارت شرط ہے۔ ان کے نزدیک افتتاح صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، بقائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ بس اس مسئلے کو اس باب کے اندر طے کرنا، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھے؟ اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاۃ، جب نمازی کی کمر پر کوئی گندگی ڈال دی جائے یا مردار جانور ڈال دیے جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، نماز بدستور سے باقی رہے گی، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ یہ تو دعویٰ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اپنے دعوے کو مدلل کرنے کے لیے دلائل کا نمبر دیکھیں۔ پہلی دلیل لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کپڑے پر خون لگا ہوا دیکھتے نماز کی حالت میں، وضعہ، تو اس کپڑے کو ہٹا دیا کرتے تھے، وہ مضافی صلاتی ہی، اور اپنی نماز پوری فرمائے۔ کہ دیکھو نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے پر نجاست لگی اور عبداللہ ابن عمر اس نماز کو توڑتے نہیں تھے، بس وہ ناپاک کپڑا اتار کے اب جب یہ ناپاکی گری تو فی حالت صلاۃ گری نا، کچھ لمحوں کے واسطے یہ ناپاک کپڑوں میں رہے نا، لیکن یہ نماز نہیں توڑتے تھے، اس کپڑے کو ہٹا کر کے رکھ دیا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران نماز اگر ناپاکی کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائے تو وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ اگر مفسد صلاۃ ہوتی تو عبداللہ ابن عمر نماز کا اعادہ فرماتے، لیکن ایسا معلوم ہوا کہ دوران نماز لگنے والی نجاست سے نماز متاثر نہیں ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آگی بات آپ نے؟ بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس قول کو پیش کیا ہے، عمل کو پیش کیا ہے، یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ناپاکی اگر دوران صلاۃ بھی کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائے تو وہ مفسد صلاۃ ہے، اور عبداللہ ابن عمر نے نماز کو فاسد نہیں مانا، جاری رکھا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پر دوران صلاۃ جو ناپاکی لگی ہے وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ اس کا جواب ذہن میں رکھیے۔ ہمارے نزدیک بھی مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ اگر بہت معمولی مقدار ہے، بہت معمولی مقدار ہے، 1 درہم سے بھی کم ہے، تو ہمارے نزدیک بھی وہ معاف ہے، معاف ہے۔ یعنی اتنی ناپاکی لگے رہنے سے نماز متاثر نہیں ہوتی ہے، وہ معاف ہے نماز میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ عبداللہ ابن عمر کے بدن پر کتنی ناپاکی آ کر گری تھی کپڑوں میں، اس کی کئی وضاحت ہے؟
اور آج اگر اس کی تحقیق بھی کرنا چاہیں تو ممکن نہیں. بھی احتمال ہے کہ وہ زیادہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ برائے نام ہو. اور جب احتمال پیدا ہو جائے تو پھر وہ بات قابل استدلال نہیں رہتی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. سمجھ گئے بھائی؟ دوسری دلیل دیکھیے، وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغیر القبلة او تیمم فصلى ثم ادرک الماء في وقته لا يغير. کہتے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیان کردہ چند مسئلے ہیں، انہیں دیکھو. پہلا مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کے جسم پر خون، اس کے بدکپڑوں پر خون لگا ہوا ہو یا جنابت یعنی منی لگی ہوئی ہو، فرماتے ہیں کہ اگر اس حال کے اندر وہ نماز پڑھ لے یعنی نماز تو اس کی نماز ہو جاوے گی. معلوم ہوا کہ بقائے صلاۃ کے لیے طہارت ضروری نہیں. ایسے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی بجائے قبلہ رخ ہونے کے وہ کسی دوسری طرف کو نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبلے کی رخ نہیں پڑھی، کسی اور طرف پڑھی ہے، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال اور فتاوی، پہلی بات تو یاد رکھو کہ یہ سب جو ہے مجتہدین، اور کسی مجتہد کا قول دوسرے مجتہد کے خلاف استعمال، ان کا اجتہاد اپنی جگہ، ان کا اجتہاد اپنی جگہ. تو یہ مجتہد ہیں اور ان سے بڑے مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا اجتہاد ان کے خلاف دلیل تھوڑی بنے گا. یہ اقوال اور فتاوی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی مخالفت کے لیے کافی نہیں ہے، ان سے ان کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا. سمجھ گئے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے وفی ثوبہ دم، اگر بالکل ذرا سا اسے ہلکا سا دھبا ہے تو مقدار قلیل معفو عنہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں مقدار کا تو بیان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کا فتویٰ اس نجاست کے متعلق ہو جس نجاست کو شریعت کے اندر معفو عنہ کا درجہ ہے. اس سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قبلے کے بارے میں جو یہ فتویٰ ہے، ہمارا فتویٰ بھی ایک شرط کے ساتھ یہی ہے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ تحری کر کے اس نے نماز پڑھی، ایک یہ ہے کہ بلا تحری پڑھ لی. اگر تحری کر کے نماز پڑھی ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سمت قبلہ کی مخالفت ہو گئی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہو گئی، لیکن بلا تحری پڑھے گا تو نہیں ہوگی. اب یہ فتویٰ ان کا تحری کی صورت میں ہے یا عدم تحری کی صورت میں کوئی وضاحت ہے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں بزرگوں نے یہ فتویٰ کب دیا ہو؟ تحری کی صورت میں دیا ہو کہ اگر تحری کر کے نماز پڑھ لی ہے تو بعد میں اگر یہ بھی انکشاف ہو کہ جو ہے قبلے کی سمت کا اعتبار نہیں ہو سکا تو کوئی حرج کی بات نہیں. حرج کب ہے؟ جب بغیر تحری کیسا کرے گا. بات سمجھ میں آنی بھی. روایت پڑھ لیجیے. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد گھنٹہ ختم ہونے والا ہے، میں برکت کے لیے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں اور کلام اس پر انشاءاللہ کل ہو جائے گا. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعته. قال فجعلوا يضحكون ويخيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد
لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليه قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم يحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في القليب قليب بدر. سرسوں کے تیل کو دوسرے استعمالوں میں لیا جا سکتا ہے؟ دوسرے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسانی استعمال نہ ہو، جانور وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پوچھنا تو نہیں کسی کو بھائی؟ جو چوہا گھی میں گر گیا اور اس میں جو گھی کا جمنا ہے اور اس کا جو ہے اس کا اعتبار جب ہوگا جب چوہا گرا ہے جب اس کو نکالیں گے جب اعتبار ہوگا۔ چوہے کے گرتے وقت کا اعتبار ہے۔ اگر چوہا سیال میں گرا، پگھلے ہوئے میں گرا، پھر وہ گھی جم گیا، اب آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تو چڑیاں پڑ گئی، تو اب یہ پاک نہیں ہے ماحولہ کے ذریعے کہ چڑیاں نکال کے پھینک دو اور باقی پھینک دو، اس لیے کہ یہ تو جمنے کی وجہ ناپاک ہو چکا ہے۔ جس وقت چڑیا گری ہے تب بھی وہ گھی کیسا ہونا چاہیے؟ جامد ہونا چاہیے، اور جب آپ نکال رہے تب بھی جامد۔ چڑیا گری تو آ کر کے جمے ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ نکال نہیں پائے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ بھی پگھل گیا رکھے، تو اب پگھلتے ہی وہ نجاست پورے اس میں چلی گئی، تو اب چڑیا نکال دیں اور تھوڑا سا ہی نکال دیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، گرتے وقت بھی جامد ہو اور جب چڑیا کو نکال رہے تب بھی جامد ہو، اس پورے عرصے میں وہ گھی پگھلا نہ ہو، تب یہ حکم ہے جو حدیث کے اندر ہے کہ چڑیا نکال دو اور اس کے آس پاس میں جو گھی وہ نکال دو۔ لیکن اگر گرتے وقت بھی سیال تھا یا گرنے کے بعد سیال ہو گیا اور پھر بعد میں جمع ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس میں سیال کے احکام نافذ ہوں گے، جمع ہوئے کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ اور حضرت یہ ایک بس گھی تیل پہ حکم ہے یا جیسے چاکلیٹ یا ماوا وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ ان کے لیے بھی یہ ہوگا۔ ماوا رکھا ہے تھالی کے اندر، اس میں چڑیا آئی پھنس کے مر گئی دب کر، اس کا حکم بھی ہے۔ بولو تو میں نے بتائی یہ بات، تو میں نے بات کی نا کہ جمے ہوئے میں گری اور پھر اس کو نکالنے سے پہلے پگھل گیا تو سارا ناپاک۔ جب گری تھی جب بھی جمع ہوا ہو، اور جب تک چڑیا آپ نکال رہے ہیں تب تک وہ جمع ہوا ہی ہو، پگھلا نہ ہو، تب یہ حکم جو حدیث کے اندر بیان ہے۔ جب گرتے وقت سیال تھا، گرنے کے بعد سیال ہو گیا، باہر صورت پورا کا پورا ناپاک ہو گیا، اب تھوڑا سا نکالنے سے باقی نہیں ہوگی۔ درہم کی چوڑائی کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں اس کی تجارت جائز ہے اور دوسروں کے یہاں اس کی تجارت جائز ہے۔ حرام اور حلال کے احکام سب کے لیے یکساں تھوڑی ہے، کافی لوگ کے لیے رہتا، پھر استعمال کی نوعیت بھی رہتا، اور یہ جو ہمارے یہاں مشہور مرادا لفظ ہے کہ جو چیز ناجائز ہے اس کی تجارت ناجائز ہے، اس میں تھوڑی ترتیب ہے۔ ایک چیز کا کھانا اور پینا تو جائز نہیں، لیکن اس کا کسی درجے سے اس سے انتفاع درست ہے، تو اگر وہ قابل انتفاع ہے تو اس کی تجارت کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ تیل جو ناپاک ہو گیا یہ آپ کے لیے قابل استعمال تو نہیں ہے، لیکن دوسری طریقے سے قابل انتفاع تو ہے، آج اس کو کشتی پر بنتے بھینس پہ ملتے ہیں تو قابل انتفاع ہے، اور جو چیز شرعاً قابل انتفاع ہو اس کی قبول فروخت جائز ہے۔
जो खाना पीना भी दुरुस्त ना हो और किसी तरह का इंतफा भी उससे मुमकिन ना हो शरअन, ऐसी चीज़ों की खरीदो करो इजाज़त है। इजाज़त के बारे में दिरहम का अंदाज़ा लगाएं तो कितना बड़ा होता है दिरहम मौजूदा अब वक्त तो दिरहम होता नहीं भैया ना, अब वो चवन्नी थी ना, चवन्नी देखी, हाँ। चवन्नी भी शायद नहीं देखी तुमने, वो देखी ना, पर जो चवन्नी होती है ना वो एक दिरहम में 1 रुपये से छोटी होती है। बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, चवन्नी तो बहुत छोटी होती है और उसके लिए सिक्का भी नहीं मिल रहा, तो आने ये करो है ना, इसमें सयाल चीज डालो जो बगैर बहे जितनी दूर के अंदर वो सयाल रहे उतनी जो है वो दिरहम की मिक़दार है। तो दिरहम की मिक़दार या उससे ज़्यादा है तो वो काबिल मुआफ़ी है, उससे कम है उसके बारे में जो है मुआफ़ी कम है। फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई इमाम के साथ क़राअत कर रहा है, हम बराबर में अपने कुछ कर जैसे हमारे नमाज जी हाँ, चपकली भी इसी हुक्म में, इसी हुक्म में है भाई जी भाई। फ़र्ज़ नमाज में इमाम के साथ कोई क़राअत कर रहा है, हम उसके ऐसे हाथ मार दे तो हमारी नमाज फासिद तो नहीं होगी लेकिन मुनासिब नहीं है, रोकने नहीं चाहिए। नमाज में इशारा नमाज को बातिल तो नहीं करता लेकिन फिर भी पसंदीदा नहीं है। इशारा करने का जवाब तो बुखारी में आपने पढ़ ही लिया, और जो रिवायत किताबुल इल्म के अंदर भी आई थी और एक बाब आया था ना कि अगर गशी और बेहोशी तारी हो जाए तो टूटता है कि नहीं टूटता, उसमें हज़रत अस्मा की रिवायत आई है। एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ तो मैं देखी कि मैंने अंधेरा देखा तो घबरा के मैं आई के यहाँ, तो वहाँ देखा तो सब नमाज पढ़ रहे थे। तो मैंने हज़रत आयशा से पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने इशारा किया क्या सूरज ग्रहण की नमाज हो रही, तो हज़रत आयशा ने सर से ऐसे इशारा कर दिया। उससे मसला मालूम हो गया कि इशारा करने से नमाज टूटती नहीं लेकिन बेहतर नहीं, बेहतर ये है कि इशारे से भी गुरेज किया। पढ़ रहा है तो पढ़ने नहीं, जाने उसका काम जाने बाद में समझा दी उसे नमाज की नहीं ये समझ लिया। अगर किसी को पता भी है फिर भी वो ऐसा कर रहा है, इसका जवाब भी अल्लाह मियाँ को वही देगा, हम थोड़ी देंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उसे बता दें, मान लिया अच्छी बात है। जब नबी को कह दिया नमाज का मुदन्निर लगता है, आपका काम सिर्फ नसीहत करना समझाना है, बाकी आप इनमें दरोगा नहीं होगी इस्तेमाल के लिए बना। और हज़रत जैसा आपने हाथी दांत के सिलसिले में फरमाया, हदीस में उसकी तिजारत जायज़ है। अब बहुत सी गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं देती, बहुत सख्त कानून है, लेकिन हज़रत यहाँ पर ये होता है कि हदीस में किसी चीज़ का हुक्म मिल गया तो लोग इसे परमिशन समझते हैं, गवर्नमेंट को इग्नोर कर देते। तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए? गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कहीं की जहाँ भी हो। हमारे फराइज से वाजिबात से सुनन से टकराए गवर्नमेंट की आदत, उसको इग्नोर करना चाहिए। और जहाँ सिर्फ जवाज़ में टकराव, हमारे यहाँ कोई चीज़ जायज़ है, फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत नहीं है, वहाँ अगर गवर्नमेंट का कोई कानून हो तो उसे फॉलो करना चाहिए।